شفیق الرحمان الوی، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہر انسان وہ آگ سے بچنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جتنی ممکن ہو کوشش بھی کرتا ہے، لیکن آگ سے بچنے کا ایک بہت بڑا سبب وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اگر کسی کے دل میں آ جائے اور پھر اس خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ آنسو بہا لے، اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو چیزوں کی گارنٹی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رو پڑا، اللہ کے ڈر سے اس کا آنسو نکل آیا، وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے دین کی خاطر اگر کسی کے اوپر گرد و غبار پڑتا ہے، مٹی اس کے اوپر اڑ کر اس کے اوپر گرتی ہے، غبار پڑتا ہے، تو وہ غبار اور جہنم کا دھواں وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اور یہ گارنٹی کس طرح سے ہے؟ اس طرح سے گارنٹی ہے کہ جس طرح کسی بھی جانور کے تھنوں سے دویا ہوا دودھ تھنوں کے اندر واپس نہیں جاتا، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے روتا ہے تو وہ آگ میں اس کا جانا اس طرح سے ناممکن ہے کہ جس طرح دودھ کا تھنوں کے اندر واپس جانا ناممکن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اب ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے اوپر عمل پیرا ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے تمام منع کردہ کاموں سے رکے ہوئے ہیں؟ یقیناً ہمارا جواب نہ کے اندر ہوگا۔ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ہم عمل پیرا بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس کی ساتھ ساتھ ایک بات لازمی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو نافرمانیاں ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی غلطی ہو اور ہم اس کے اوپر ڈٹ جائیں، ہم کہیں کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، حالانکہ دوسری طرف اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور ہم کہیں نہیں یہ بات درست ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جن کے اوپر ہم عمل پیرا نہیں ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق بات سن کر اس کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو ایمان کی حالت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔